وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج چوتھے پارے کے اندر دوسرا رکوع ہے اور دوسری رکوع کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 109 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ اس لیے اب عذاب کے مزے چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی چوتھے پارے کے اندر ہم نے دوسرا رکوع سنا، اور دوسرے رکوع کے اندر 8 آیتیں، آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 109 تک یہ سورہ آل عمران کی آیتیں چل رہی ہے۔ آیت نمبر 102 میں یہ کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، پھر اسی طرح اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، پھر اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 پر غور کیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم کو پکڑ لو، تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم پر ہی آپس میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھی جائے گی، اس پر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئیے قرآن کے اوپر جمع ہو جائیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے ناظرین اکرام، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجئے۔ چند دن کی زندگی چلے جائیں گے، ہمیں اور آپ کو مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، مسلک کی نہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو لوگ دشمن تھے کس طریقے سے آپس میں دوست بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ آیت نمبر 104 پر غور کیجئے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، پھر اسی طریقے سے برائیوں سے روکے، اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اہم کام ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پھر اخیر میں یہ کہا گیا کل قیامت کے دن ہوگا،
کچھ چہرے جو ہے وہ کالے ہوں گے، یعنی یہ نافرمان لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اور اس پروگرام کو اللہ صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔